اچھا، لیکن اب چلے میں آپ کے ایشو سے سر تھوڑا سا وقفہ لے کے بیچ میں ایک بات اور کرتی ہوں. یہ فواد چودھری صاحب کی اگر آپ نے گفتگو سنی ہو 2-3 روز سے، وہ بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے تھے، لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی ہائی جیک ہو گئی ہے باہر کے لوگوں سے، انہوں نے پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں، رؤوف حسن صاحب بڑی ریسپیکٹفل شخصیت ہیں، انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے شیخ وقاص اکرم صاحب ماشاءاللہ سیکٹری اطلاعات ہیں پارٹی کے، انہوں نے ان کے اوپر بڑے سنگین ایلیگیشنز لگائے کہ رؤوف صاحب نے بھی جو فنڈنگ آتی تھی وہ اس میں 5 کروڑ روپے لیے. شیخ وقاص صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑا ایک الزام لگایا کہ وہ افغانستان میں اسلحہ بھیجتے رہے. آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا خان صاحب کی کنسنٹ شامل ہے؟ ایسا کیا ہے کہ وہ یہ اتنی باتیں اب کھل کر رہے ہیں؟ پارٹی کو تو چھوڑے ہوئے بھی انہوں نے جس طرح میں ابھی تھوڑا بہت بول رہا ہوں نا، میں پارٹی کے خلاف تو نہیں بول رہا ہوں، خان کے خلاف تو نہیں بول رہا ہوں. البتہ ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، ان کے خلاف بولنے سے کسی کا باپ مجھے روک نہیں سکتا ہے. رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے اس نے کہا کہ تنخواہ لیتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے، تنخواہ لیتے ہیں. اور پارٹی میں میں نے ایک آڈٹ کی بات کی کہ آڈٹ ہونی چاہیے، فنڈز جو آتے ہیں اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے. ہم پوری ایمانداری کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہیں. خان کی شناخت جو ہے پاکستان کی ایماندار ترین سیاستدان کی ہے، تو لہٰذا جو لوگ ہمیں فنڈ دیتے ہیں ان کے فنڈ کی اگر ہم آڈٹ کر کے ان کو بتا دیں کہ آپ کا پیسہ جائز طریقے سے تصرف میں آیا ہے، تو اس میں کیا بات ہے. تو بہرحال باقی معاملات جو ہیں ان پہ میں مزید کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. ٹھیک، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی سطح کے اوپر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. لیکن اب ایک جو چیز سمجھ آتی ہے سر، اب آپ نے سوشل میڈیا کی بات کر لی ہے تو میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹویٹس خان صاحب کے نام سے ہوتے ہیں، اب سب کو پتہ ہے کہ جبران الیاس صاحب یا شہباز گل صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی انٹرنیشنلی لابی کو موبلائز کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باقی جو یہاں موجود سیکرٹری جنرل ہیں یا سربراہ ہیں جو چیئرمین بنے ہوئے ہیں پارٹی کے، ان کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے یہ چیزیں؟ کیونکہ جب کہیں معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں، کوئی ایسی ٹویٹ یا ایسی چیز ہو جاتی ہے جو پورا معاملہ خراب کر دیتی ہے. چیئرمین صاحب جو ہیں اس کی بات میں کر سکتا ہوں. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ انتہائی شریف آدمی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اپنی شرافت کی وجہ سے، ان کی لچک کی وجہ سے جو ہیں بہت ساری چیزیں جو ان کو آپریٹ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پا رہے ہیں. جس طرح کے سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا جو ہے نا، اب میرا خیال ہے کہ یہ خان سے بھی کنٹرول نہیں ہوگا. جس لیول پہ یہ پہنچ گئے ہیں، یہ تو اب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہیں ان کے تو فیل ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو چل رہی ہے. یہ جو آفیشیل والنٹیئر کی بات نہیں کر رہا ہوں، والنٹیئر نے تو کمال کیا ہے. پی ٹی آئی والنٹیئر وہ لوگ ہیں، یہ لوگ تو تنخواہ دار ہیں، پیسے لیتے ہیں، کماتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بڑا احسان کیا، خان کی تصویر پیچھے لگا لیتے ہیں. جو اصل اثاثہ ہیں پی ٹی آئی کا وہ تو لاکھوں میں ہیں. بالکل پی ٹی آئی والنٹیئرز ہیں جو فی سبیل اللہ خان کا بیانیہ لے کر آگے بڑھتے ہیں. لیکن افیشل جو میڈیا ہے نا پی ٹی آئی، جو ان کے کرتا درتا ہیں، وہ لوگ اب سینیٹر بھی بننا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم گالم بھی کریں گے، گلوچ بھی کریں گے، تضحیک بھی کریں گے، منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اب اس دن پارلیمانی پارٹی میں بہت سارے ایم این ایز نے فریاد کی، یعنی آج سے گزشتہ اجلاس میں تنگ آئے ہوئے ہیں. اور اب جو ہیں ان کا فیصلہ بھی خان صاحب نے کرنا ہی ہوگا. یہ خان صاحب جو ہیں ان کو احساس دلانا ہے کہ اتنے خود سر ہو گئے ہیں کہ، اور الائنس کن کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، عادل راجہ جیسے ملک دشمن عناصر کے ساتھ. ایدر میدی ہے، اور ایدر میدی جو ہے اس کے تانے بانے کس کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایدر میدی مجھے میسیجز کرتا رہتا تھا، اور عادل راجہ جو ہیں ایک زمانے میں کس کے وساطت سے مجھے ملا، یعنی اس نے بات کی میرے ساتھ، اور کس کے وساطت سے، کبھی منہ اس پہ کھولوں گا. ہو سکتا ہے عادل راجہ خود ہی کوئی جرت کر کے بول دے کہ مجھے اس کا رابطہ نمبر کس نے دیا. صحیح نہیں، لیکن پھر گنڈا پور صاحب بھی آپ کو لگتا ہے اسی وجہ سے قربان ہوئے ہیں؟ مطلب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی پارٹی کو ہم ری اسٹرکچر کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں پھر گنڈا پور صاحب کی قربانی بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے؟ گنڈا پور صاحب کا ان حالات میں دیکھیے، جنید اکبر خان جو ہیں وہ ایک کڑے وقت میں میرے ساتھ نکلے تھے، ایک انتہائی لائل اور مخلص اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی. بالکل، اس پہ جو ہے دوسری رائے میری نہیں ہے. لیکن گنڈا پور صاحب جو ہیں، یا مجھ جیسے لوگ، یا اور اپنا وقاص اکرم شیخ وقاص اکرم صاحب،
یا کچھ اور لوگ ہیں جن کی باری آنے والی ہے، اور میں نے ان سب کو کہا ہے، میں نے کہا اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، آپ لوگ جو ہیں اس کی تیاری پکڑ لیں. جس طریقے سے دیکھیں، خان کے کاز، خان کی رہائی، حکومت کے ساتھ لڑائی، جدوجہد، مزاحمت، وہ کدھر گئے؟ یہ تو اپنوں پہ شروع ہیں. ہماری میڈیا، آفیشیل میڈیا اپنے لیڈروں کی ٹرولنگ کر رہی ہے علی امین خان کے خلاف. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب اور شیخ وقاص صاحب ان کا نمبر بھی آنے والا ہے؟ جی، اور علی امین خان کے خلاف اور شیخ وقاص اکرم کے خلاف پی ٹی آئی، شیخ وقاص اکرم سیکرٹری انفارمیشن ہے، اور علی امین خان پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہے، اور پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا جو ہے ان کی ٹرولنگ کر رہی ہے. میری ٹرولنگ جو ہے پی ٹی آئی آفیشیل کر رہی ہے، کیونکہ وہ آفیشیل میڈیا جو ہے وہ اب میڈیا سے بڑھ کے کچھ بننا چاہتی ہے، اور یہ انہی پس پردہ قوتوں کے اشارے پہ ہیں. بیک وقت میرے خلاف اچانک 6 یوٹیوبر یا صحافیوں نے ایک ہی روز ویلاگ کی ہے، جس میں مجھ پہ بہت سارا گن پھینکا گیا. مطلب یہ ہے کہ تنابیں کہیں سینٹرلائز اتھارٹی سے جو ہے کھینچی جا رہی ہیں، ہلائی جا رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی وہی ذہین و فتین ہیں، اور بقایا جو ہیں شاید گھاس چرتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ جو سوشل میڈیا آپریٹ ہو رہا ہے یہ باہر سے ہو رہا ہے؟ بنیادی طور پر پاکستان میں تو اس کی جڑیں نہیں ہیں، تو پھر پاکستان میں جو موجود لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس کا رسپانسبل ٹھہرانا چاہیے؟ نہیں، جو میں نے کہا نا، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنابیں تو ادھر سے کھینچی جاتی ہے نا. مطلب بیک وقت 6 یوٹیوبر کا میرے خلاف ایک جیسا ویلاگ کرنا، یہ اتفاق تو نہیں ہے، ایک ہی روز. اور وہ لوگ جو ماضی میں میرے حق میں بڑے کمپین چلاتے تھے، کوئی مجھے اپوزیشن لیڈر بنوا رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، اچانک بلا کسی وجہ کے انہوں نے یو ٹرن لیا. اور میں تو اب کہتا ہوں، انہی یوٹیوبرز کو کہتا ہوں، آئیں جناب، میں تو اب آپ کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے فارغ ہوا ہوں. کیونکہ اس وقت تو پارٹی کے نظم و نسق کے نام پہ ہماری زبان پہ قدغن لگی تھی. اللہ کا فضل ہے کہ وہ قدغن آپ نے خود اٹھوا دی. لہذا آئیں، کچھ الزامات لگائیں، اور جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ بھی آ جائے، تھوڑی اور گالیاں دے دے. اچھا